ایک ایسی ذاتی کہانی کہ مشکل ترین حالات میں جب اس عمل کو کیا تو ان کے سب مسئلے حل ہو گئے۔ ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اگر آپ کریں گے تو اس کے جو معجزات ہیں وہ حیرت انگیز ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک طاقتور وظیفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری محبت کو مزید گہرا کرنے، اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس کی رحمت و برکتوں کے قریب لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ ایک گیم چینجر ہے اور میں آپ کے ساتھ اس وظیفے کو شیئر کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ پرجوش ہوں۔ آج کی دنیا میں اپنے روحانی سفر سے توجہ ہٹانا آسان ہے۔ دراصل ہم مسلسل آزمائشوں اور دنیاوی خواہشات میں گھرے رہتے ہیں جو ہمیں راست بازی کے راہ سے دور کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنے میں جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کافی نہیں ہیں، یعنی کہ ہم کافی زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہم وہ اعمال نہیں کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ہم روزمرہ کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہمیں معلوم ہو ہماری دعائیں کام کاج کی طرح محسوس ہونے لگتی ہیں اور ہمارے دل سخت ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مشترکہ جدوجہد ہے جس کا سامنا بہت سے مسلمانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وظیفے کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم اکثر خود کو اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ فٹ کرنے میں بہت ہی کوششیں کر رہے ہیں۔ تازہ ترین رجحانات اور جیسے کہ فیشن چل رہے ہیں اس کے مطابق ہم خود کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حقیقتی دنیا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہم تخلیق کو خالق پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسی وقت پھر ہم خود کو خالی اور ادھورا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک شیطانی چکر کی طرح ہے، لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے جسے صحیح ٹولز اور صحیح ذہانت سے ہم اس شیطانی چیز کو توڑ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسا ہی ٹول ہے جو کہ آپ کو اس چکر سے آزاد ہونے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گہری محبت پیدا کرنے میں بہت ہی زیادہ مدد دے گا۔ اس وظیفے کو آخر ٹول کیوں کہا؟ کیونکہ یہ وظیفہ جو بہت ہی زیادہ طاقتور ٹول کی طرح ہے، یعنی کہ ایک راستے کی طرح، ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی کی طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گہری سطح پر جڑنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے جسے مسلمانوں نے صدیوں سے خالق کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ بنیادی طور پر وظیفہ دعاؤں اور دعاؤں کا ایک مسلسل ذریعہ ہے جو ایک خاص ترتیب میں کیا جاتا ہے، ایک خاص مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینے کے ساتھ ہوتا ہے، اور تبدیلی یعنی کہ معجزات کمالات لانے، اس کی طاقت پر صحیح معنوں پر ہمیں یقین رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارا یقین کامل ہوتا ہے تو پھر ہی ہمیں اس وظیفے کے پرتاثیر معجزات نظر آتے ہیں۔ چلیے اس وظیفے کی جو ترتیب ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ پاک کی محبت کے لیے اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز نفل سے شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 11 بار درود پاک اور 11 بار ہی قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی پہلا کلمہ یعنی کہ کلمہ طیبہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ پورے ہی خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے اللہ پاک سے اپنے دل کو اس کی محبت میں پھیرنے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ ایک سادہ مگر طاقتور عمل ہے جو آپ دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ پر جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اور اگر آپ خاص کوئی بھی جگہ یا ٹائم یا پھر کوئی بھی نماز جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو خاص ریکمنڈ کروں گی کہ آپ نماز تہجد کے وقت اس عمل کو کریں۔ اور ایک ذاتی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو واقعی ہی میرے لیے ایک الگ ہے، جو اس وظیفے کی تبدیلی کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک قریبی دوست اپنی زندگی کے بارے میں بہت ہی زیادہ مشکل ترین حالات سے گزر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنے مقصد کی تلاش میں بہت ہی زیادہ جدوجہد کر رہی تھی۔ اس نے اس وظیفے کو جب سنا تو اسی وقت اس نے روز کا معمول بنا لیا کہ اس نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا شروع کر دیا، اور اتنے یقین کامل کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اس نے اس عمل کو کیا کہ چند ہی ہفتوں میں اس نے اپنے دل میں نمایاں تبدیلیاں محسوس کی۔ اس نے سکون کا ایک ایسا احساس محسوس کیا جو پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا، اور اللہ پاک سے اس کی محبت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ میں نے اس وظیفے کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے اور حیرت انگیز کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے
خود اس کی طاقت کا تجربہ کیا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ کی تلاوت یا چند اعمال انجام دینے کے بارے میں نہیں، یہ اللہ پاک کے لیے محبت اور عقیدت کے گہرے احساس کو فروغ دینے کے بارے میں ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ صرف فرد کے بارے میں نہیں بلکہ یہ پوری کمیونٹی کے بارے میں ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر جب یہ وظیفہ کرتے ہیں تو توانائی واسعہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب اکٹھے اجتماع میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ انتہا کی یعنی کہ کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک سے محبت پیدا کرنا ہی حقیقی خوشی اور تکمیل کی کنجی ہے۔ یہ ہماری حقیقی صلاحیت کو کھولنے اور ایسی زندگی گزارنے کا راز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور یہ وظیفہ ایک طاقتور ٹولز کی طرح ہے جو اس مقصد کو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے، دل میں سکون پیدا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہیں۔ آپ کی زندگی اللہ پاک سے کس طرح سے جڑی، کیا راز ہیں، اپنے تجربات کو لازماً شیئر کریں۔ میں آپ کی زندگی پر اس اثرات کے بارے میں خاص جو چیزیں ہیں، جو راز ہیں، اس کو سننا پسند کروں گی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ پھر آپ کو مشکلیں جو ہیں وہ مشکلیں نہیں لگیں گی۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ذہنی، جسمانی، روحانی سکون فراہم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے آپ اس عمل کو شروع کریں اور جتنے بھی مشکل ترین حالات ہیں ان سب سے آپ جان چھڑوائیں، یعنی کہ ان سب سے نجات تب ہی حاصل ہوگی جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گہری محبت نصیب ہوگی۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گی، یعنی کہ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مل جائے تو پھر آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گی۔ تو اس لیے آج ہی سے اس عمل کو شروع کریں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے اور روحانی طریقوں پر اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے جو آپ کو اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے میں مدد دے گی۔